ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں سنہ 6 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہے. سنہ 6 ہجری میں جو غزوہ مریسی یا غزوہ بنی مصطلق پیش آیا، اس غزوے میں ہی ایک واقعہ پیش آیا جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے. یعنی منافقین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پر الزام تراشی کی، اس کا قرآن مقدس نے سورہ مبارکہ میں تذکرہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کو کھول کر بیان کیے ہیں. اس کے ضمن میں مسلمان جماعت کے لیے اہم قوانین، ضابطے اور اصول بھی بیان فرمائے. اور یہ واقعہ کیونکہ غزوہ بنی المصطلق میں یا غزوہ مریسی جسے کہا جاتا ہے اس میں پیش آیا تھا، تو راجح قول کے مطابق یہ سنہ 6 ہجری کے بعد کا واقعہ. اور اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو اس کے بعد ضروری تھا کہ اس معاشرے کو، اس کے تمدن کو ہر طرح کی غلاظتوں سے، نجاستوں سے، خرابیوں سے اس کو پاک کیا جائے. اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں معاشرے کے اندر بگاڑ کئی طرح کا موجود تھا، اور اس حوالے سے بھی بگاڑ اور خرابی موجود تھی کہ وہاں انسانی عزت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. انسان کی یہ 3 چیزیں انتہائی عام ہیں: اس کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو. اللہ نے ان تینوں کی حفاظت کا واضح اور دو ٹوک اعلان کیا، اس کی ہدایات دی، ان کے احکامات بیان کیے. نہ تو کوئی انسان کسی کے جان کے در پہ، اگر کوئی انسان کسی کی جان لیتا ہے تو اس کو بہت بڑا جرم اور بہت بڑا ہی فساد قرار دیا. ومن قتل متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له جہنم وساءت مصیرا. کوئی انسان کسی کا جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، بغیر کسی وجہ کسی کی جان لے لیتا ہے، تو اللہ کا اس پر غضب، پھٹکار، لعنت، اس کے لیے ابدی جہنم، وساءت مصیرا، اور اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے. اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ یہ فعل انتہائی شنی اور برا ہے، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ ایک اس کی حد اور اس کی سزا جاری کی ہے کہ جو انسان کسی کے قتل کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو بدلے میں قصاص کے طور پر قتل کیا جائے. قرآن میں اس کی باقاعدہ سزا ذکر کی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. مقتول میں قصاص اور برابری، جیسے کسی نے کسی کا قتل کیا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جانا چاہیے. ہاں، اس کی معافی کی بھی کچھ صورتیں رکھی ہیں جس کو تفصیل سے قرآن نے بیان کیا، لیکن یہ اس کی سزا ہے، قصاص. اسی طرح کوئی انسان کسی کے مال کو لے لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، ڈاکہ ڈال لیتا ہے، اور چور جب پکڑا جاتا ہے گواہوں سے، ثبوتوں سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ مجرم یہی ہے، ڈاکو یا چور یہی ہے، تو قرآن مقدس نے اس کی بھی سزا تجویز کی ہے تاکہ انسانیت کو عبرت حاصل ہو. معاشرہ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب نہ کرے کہ کسی کی محنت کو ایسی ہتھیار ہے کہ کسی نے محنت کی، مال اس نے
جمع کیا، کوئی دوسرا آدمی وہ دھوکے سے، فراڈ سے، چوری سے اس کا مال ہتھیار لے، تو فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چور مرد ہو یا چور عورت، اس کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کو کاٹا۔ اس قانون کو بھی قرآن نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا، آگے آ رہا ہے۔ اور تیسرا جو انسان کے لیے اہم ترین قیمتی متاع ہے وہ اس کی آبرو اور عزت ہے۔ چنانچہ اسلامی معاشرہ یا اسلامی تمدن اسی پر استوار ہے کہ جان بھی محفوظ ہونی چاہیے، مال بھی محفوظ ہونی چاہیے، اور آبرو اور عزت کی بھی حفاظت کی جائے۔ اس کے لیے بھی قرآن نے سزا تجویز کی، جس کو حد کہا جاتا ہے۔ اس کی درجات ہیں۔ شروع میں اب اس زنا کا ارتکاب کرنے والے دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو غیر شادی شدہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، غیر شادی شدہ ہیں، وہ اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود ان کی فطرت ایسی مسخ ہو چکی ہے کہ جائز اور حلال جو اللہ نے طریقہ کار اپنی جنسی خواہش کر رکھا ہے اس کو چھوڑ کر غلط طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ تو قرآن نے ابتدا میں تو ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ جب کوئی عورت فحش کا، شادی شدہ ہو کر وہ زنا کا ارتکاب کرتی ہے، بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے، تو قرآن نے فرمایا تھا کہ اسے گھر میں محبوس کر دو، بند کر دو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے، کوئی حکم اور آرڈر جاری کر دے، قانون نافذ کر دے۔ اس وقت تک حکم یہ تھا کہ اسے گھر میں بند رکھا تھا۔ سورہ نساء میں اس کا تذکرہ کیا۔ اور جو شادی شدہ ہو کر، غیر شادی شدہ ہو کر اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا، کہ انہیں تکلیف پہنچاؤ، ملامت کرو، انہیں تنبیہ کرو، فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر توبہ کر لیتے ہیں اور اس طرح کے معاشرے کے اندر بدچلنی سے باز آ جاتے ہیں پھر ان سے اعراض کریں۔ لیکن بعد میں جب اسلامی ریاست تشکیل پا چکی ہے، اب وہ ابتدائی قوانین ہیں، اب بعد میں جو قوانین اللہ نے نازل کی ہیں، خاص طور پر زنا سے متعلق، یا اسی طرح دیگر جو حدود نافذ کی ہیں ان کا تذکرہ یہاں قرآن نے کیا۔ یہاں سب سے پہلی دو آیات، خاص طور پر دوسری آیت میں اس زنا کے قانون کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا۔ زمانہ جاہلیت میں اس زنا کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، خواتین میں باقاعدہ اس طرح کی جو بے حیائی کا ارتکاب کرتی تھی انہوں نے اس کو پیشہ اور کاروبار بنا رکھا تھا۔ جیسے آج بھی ہمارے معاشرے میں اس خرابی کی بہت کثرت ہو رہی ہے، کیونکہ اسلامی نظام تو ہے نہیں ہے، اسلامی سسٹم ہے نہیں ہے، اور اس طرح خواہش پرست حکمران وہ اس طرح کی کوئی روک تھام کرنے کی ان کو ضرورت نہیں، وہ خود کیونکہ عیاش ہیں وہ ایسا کوئی قانون بناتے نہیں۔ جب سے مسلمان زوال میں چلے گئے ہیں اس وقت سے یہ تینوں چیزیں ہمارے معاشرے میں، جان کا بھی کوئی تحفظ نہیں رہا، مال کی بھی کوئی حفاظت نہیں رہی، اور آبرو بھی محفوظ نہیں۔ زنا کے اڈے کھلے ہوئے اور لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی خواتین بلکہ اپنے کوٹھوں پر، گھروں پر جھنڈے لگایا کرتی تھیں، جس سے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ ایک فلاں زانیہ کا گھر ہے، فاحشہ کا گھر ہے۔ لوگ بے دھڑک ان کے گھروں میں چلے جاتے تھے اور اپنی جنسی بھوک مٹایا کرتے تھے۔ اسلام نے سب سے پہلے تو اس کی روک تھام کے لیے یہ شرط لگائی کہ جو بھی مسلمان ہو اس اسلامی دائرے میں، اسلامی حدود میں جو داخل ہو اس سے باقاعدہ بیعت لی جائے کہ آئندہ تم اس کا ارتکاب نہیں کرو، چوری کا ارتکاب نہیں کرو گے، کسی پر الزام تراشی کا ارتکاب نہیں کرو گے، ولا یزنین،
قرآن نے سورہ ممتحنہ میں بیان فرمایا اذا جاء، اے پیغمبر جب آپ کے پاس مسلمان خواتین آئیں مسلمان ہونے کے لیے تو ان سے بیعت لو، حلف لو۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے ان سے حلف لیا جاتا تھا کہ ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ ان سے بیعت لو کہ وہ زنا کا ارتکاب نہیں کریں گی، کسی قسم کا بدچلنی کا ارتکاب نہیں کریں گی۔ چنانچہ جو اسلامی جماعت کا حصہ بنتا تھا فرد، وہ اس بات کا حلف لیتا تھا، بیعت لیتا تھا کہ میں ان جرائم کا، ان خرابیوں کا، ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کروں گی۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی سے اس قسم کا کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے تو اسلام نے اس پر بڑی سخت اور کڑی سزا تجویز کی ہے کہ اس پر یہ سزا جاری کی جائے، اور یہ سزائیں جاری کرنے کے پیچھے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس نے جرم کیا ہے اسے اپنے اس جرم کی سزا ملے جی، اور وہ آئندہ اس طرح کے جرم کا ارتکاب نہ کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عام لوگوں کے دلوں میں اس جرم کی سزا کو دیکھ کر خوف اور دہشت پیدا ہو جائے، وہ اس طرح کے جرم کے قریب نہ جائے۔ دوسروں کو تنبیہ کرنا، دوسروں کو خبردار کرنا، ان جرائم سے باز رکھنا، یہ مقصد ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے جہاں اس سزا کا ذکر کیا ہے تو وہاں لوگوں کو کہا ہے کہ وہ وہاں موجود ہوں جب سزا جاری کی جا رہی ہے، تاکہ انہیں بھی تنبیہ ہو کہ آئندہ کوئی اس قسم کے جرم کا ارتکاب نہ کرے۔ اب ہم آتے ہیں ان آیات مبارکہ کے ترجمے اور تفصیل کی طرف جو اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ انزلناہا، یہ سورہ نور ایک بڑی اہم سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، وفرضناہا، اور جس کے احکامات کو ہم نے انسانیت پر لازم ٹھہرا دیا ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ یہ اختیاری بات نہیں ہے کہ مرضی ہے تو کر لو، نہیں ہے تو نہ کرو۔ یہ قانون کا وہ حصہ ہے جس کا جاری کرنا تم پر لازم اور فرض کر دیا گیا۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس سورہ مبارکہ میں واضح دو ٹوک آیات و احکامات نازل کی ہیں، اس لیے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تمہارے اندر سمجھ عقل پیدا ہو جائے، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ اس لیے ہم نے یہ احکامات نازل کیے ہیں۔ اور ان میں سے سب سے پہلا حکم جو اللہ نے دیا وہ فرمایا الزانیۃ والزانی، زانیہ یعنی ایسی عورت جو بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے، والزانی ایسا مرد جو اس بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ہر ایک کو 100 درے مارو، 100 چھڑیاں ان کو زور سے مارو۔ فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یہ سزا ایسے مرد اور عورت کی ہے جو غیر شادی شدہ ہے۔ غیر شادی شدہ ہو کر وہ اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی پھینٹی لگائی جاتی ہے، ایک مجمع عام میں ان کو سزا دی جائے، 100 درے ان کو مارے جائیں۔ اور اگر شادی شدہ ہے اور وہ اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا اس سے زیادہ سخت ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا تجویز کی ہے کہ انہیں پتھر برسائے جائیں، مارے جائیں، اور اتنا مارا جائے کہ وہ سنسار ہو جائے۔ اور یہ سزا احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ بعض خوارج نے، آج کے بھی خارجی لوگ موجود ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں تو ایک ہی سزا تجویز ہے۔ پہلے زمانے کے بھی خوارج اور آج کے بھی خوارج، وہ در حقیقت احادیث مبارکہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کی سزا تجویز کی، واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں بھی کوئی اس طرح کے واقعات پیش آئے تو انہوں نے بھی رجم کی سزا تجویز کی، وہ شادی شدہ کے لیے، کیونکہ اس کے پاس اس جرم کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔
اللہ نے جو ایک قانون رکھا ہے، ایک جائز طریقہ اور راستہ رکھا ہے اپنی جنسی خواہش کو مٹانے کا، وہ اس کے لیے مہیا اور میسر ہے، پھر بھی ایک معاشرے کو خرابی کی طرف، بدچلنی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس کو خراب اور فاسد کرنا چاہتا ہے، تو اس کو سب سزا ملنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے یہ سزائیں نافذ کرنا عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ سزائیں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی نگرانی میں جاری کرے، سزائیں دے۔ اور اگر کوئی حکومت ہی اس کا ان سزاؤں کی پرواہ نہیں کرتی تو وہ اس قابل اور اہل نہیں ہے کہ اس کو اسلامی اسٹیٹ کہا جائے یا اسلامی حکومت کہا جائے۔ اس کے خلاف انقلاب کی جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ دین اسلام کے احکامات اور قوانین کو اپنے معاشرے میں نافذ کیا جائے، ایسی حکومت ہونی چاہیے۔ اور سب سے پہلے تو اپنے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے ان کی تعلیم ہونی چاہیے۔ یاد رکھو جن معاشروں میں آج اس زنا کو برا نہیں سمجھا جاتا، دین اسلام نے تو صرف یہی نہیں کہ زنا سے روکا ہے، گواہی زنا سے بھی روک دیا۔ اسی سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے آگے تفصیل سے، اگلی دوسری صورتوں میں بھی ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کا اختلاط، ان کا مل کر کام کرنا، مل کر پڑھائی کرنا، مل کر بیٹھنا، ایک دوسرے سے محبت و پیار کی پیگیں بڑھانا، اس سے بھی منع کر دیا، بلکہ یہاں تک فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایمان والوں سے فرما دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھا کریں، جب کوئی سامنے غیر عورت آتی ہے، اجنبی عورت آتی ہے، تو اسے گور کر نہ دیکھیں، کیونکہ یہ آنکھ کا تیر وہ زہریلا تیر ہے جو سب سے پہلا قدم ہے اس برائی کی طرف لے جانے کا۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو کہ تمہاری نگاہ ہی ادھر نہ پڑے۔ اور اسی طرح ایمان والیوں سے بھی ہے، پیغمبر فرما دیجیے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زیب و زینت وہ نمایاں نہ کریں، نگاہیں وہ بھی پست رکھیں۔ نگاہیں جب نگاہوں سے ٹکراتی ہیں تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ، اور کشش کی جو چیزیں اللہ نے عورت میں رکھی ہیں، زیب و زینت کی جو چیزیں رکھی ہیں، ان کو چھپا کر رکھیں۔ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے آپ کو چھپا کر نکلیں، بڑی چادر کے اندر اپنے آپ کو لپیٹ کر نکلیں تاکہ کسی کی ان کی طرف کوئی رغبت نہ ہو، خوشبو لگا کر نہ نکلیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زیب و زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں، چھپائیں۔ گویا سد ذرائع، یعنی وہ ذرائع اور اسباب جو اس برائی کی طرف لے جانے والے ہیں، اسلام نے ان سے بھی روکا ہے۔ آج ہم یورپ کی نقالی کرتے ہیں جہاں ان برائیوں کا ارتکاب بہت زیادہ ہے۔ یورپ میں لوگ اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے نچاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ بچیاں دوسروں کی گودوں میں پھلانگ رہی ہوتی ہیں، پھڑک رہی ہوتی ہیں، کسی کے سینے سے چمٹ رہی ہوتی ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں ان پر فخر کر رہے ہوتی ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں۔ اس کے اثرات ہیں اور اس کے نتائج کیا ہیں کہ وہاں ان کا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ کوئی مرد اور عورت کا آپس میں جو تعلق ہے وہ عزت و احترام کا، محبت کا، ایک دوسرے پر جان نثار کرنے کا نہیں ہے۔ اولاد ماں باپ سے بیگانے، جو ہی شروع سمجھاتے پاتے ہیں اولاد کو ماں باپ سے کوئی تعلق اور لگاؤ نہیں ہے، وہ آزاد ہے، ان کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے، اور ماں باپ وہ ہیں کہ ان کا ایک رسمی سے، ایک قانونی سا تعلق ہوتا ہے، کوئی آپس میں محبت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو آج بھی الحمدللہ، جبکہ ہم بہت گرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس دین اسلام کی کچھ اثرات ہم پر موجود ہونے کی وجہ سے مرد اور عورت کا رشتہ محبت و احترام کا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کا ہوتا ہے، اولاد اور ماں باپ کا تعلق آپس میں ادب و احترام کا ہوتا ہے، ڈر اور خوف کا ہوتا ہے، محبت کا ہوتا ہے، ایک خاندانی سلسلہ اچھے انداز میں اب بھی موجود ہے۔
اگرچہ اس میں بھی زوال آ رہا ہے اب تیزی کے ساتھ. یورپ میں تو بہت زیادہ یہ اس میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اور ہم اس کی نقالی میں لگے ہوئے ہیں. بلکہ اس کا آپ اثر دیکھیں گے کہ زنا کا اثر کیا ہوتا ہے. جنگ عظیم دوم میں جب امریکی برطانیوں کی مدد کے لیے گئے تو وہاں کے فوجیوں نے سپاہیوں نے وہاں برطانوی خواتین کے ساتھ جو زنا اور بدکاریاں کی اس کے نتیجے میں لاکھوں بچے پیدا ہوئے, ہزاروں لاکھوں بچے پیدا ہوئے جن کا کوئی پرسان حال نہیں, یار و مددگار. اب ایک بچہ پیدا ہو گیا جس کی ذمہ داری کوئی قبول کرنے کے لیے باپ تیار نہیں ہے, وہ تو بیچارہ اس کا کیا قصور ہے, وہ تو رل جاتا ہے, اس کی تو کوئی عزت نہیں ہوتی, کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا. اس طرح امریکہ جب کوریوں کی ہیلپ اور مدد کے لیے جنگ میں گیا تو وہاں بھی ہزاروں لاکھوں بچے ایسے پیدا ہوئے جن کا کوئی والد اور سرپرست نہیں ہے. ایک امریکن خاتون نے اپنے ایک جریدے میں اس کی تفصیلات کو بیان کیا ہے کہ وہاں ان بچوں کی بڑی بری حالت ہے کہ کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ماں باپ کا پیار و محبت انہیں نصیب نہیں ہوا اور کوئی ان کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان ماؤں کو کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا, ان بچوں کو کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا. یہ جو آگے اس کے نتائج نکلتے ہیں, خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, ان کو کوئی نہیں سمجھتا. اور اس طرح جو امراض وجود میں آتے ہیں, آتش کے بہت سارے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, سوزاک کی بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. یہ ساری بیماریاں در حقیقت اس بدچلی کا نتیجہ ہے. معاشرے میں یہ جو بگاڑ امراض کی صورت میں اور اسی طرح معاشرے کے اندر فساد جو پیدا ہوتا ہے بچوں کی حقارت کی صورت میں, نہ معلوم کتنے فسادات ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو قرآن مجید نے, دین اسلام نے ان تمام مفاسد سے انسانیت کو بچایا اور اس سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کے متعلق قانون اور حدود نافذ کی ہیں. تو فرمایا کہ زانی مرد ہو یا عورت ہو تو اگر وہ اس زنا کا ارتکاب کرے تو انہیں 100 کوڑے سزا دو. اور یاد رکھو اللہ کے قانون کے نفاذ میں تمہیں ان پر کوئی ترس اور رحم نہیں آنا چاہیے. یہ ہم کیا کر رہے ہیں, وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, اللہ کے قوانین اور دین کے نفاذ میں تم رافت اور نرمی سے کام نہ لینا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. یہ تمہاری نرمی تمہیں بہت بڑی تباہی و بربادی کی طرف لے جائے گی, اس لیے نرمی نہیں اختیار کرنی. اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, ان پر سزا جب نافذ کی جا رہی ہے تو چاہیے کہ ایمان والوں کی ایک بڑی جماعت وہاں موجود ہو, اس سزا کو دیکھ رہی ہو تاکہ انہیں عبرت ہو کہ کوئی اس جرم کا ارتکاب نہیں کرے. وہاں سزا جاری کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ معاشرے کو پاک کرنا مقصد ہے, جرائم سے روکنا مقصد ہے. اس لیے اس سزا کو برسر عام جاری ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں. اس جرم کے ثبوت کے لیے بھی قرآن نے اہم شرائط مقرر کی ہیں. اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ درس میں بیان فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے.